بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا عشرہ رحمت ماہ رمضان المبارک کا، جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اس عشرہ رحمت کا ایک یوم اور ایک دن آج مکمل ہو گیا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے۔ 5 افراد سے زیادہ کسی جگہ پر، کسی مسجد میں، کسی عبادت گاہ میں اور کسی مذہبی مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ حکومت کی جانب سے اور پرشاسن کی جانب سے اس پر پابندی ہے۔ ایسی صورت میں خصوصی طور پر بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ سوال ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایسی صورت میں وہ افراد جو سال ہا سال سے قرآن مقدس کو مساجد کے اندر تراویح کی نمازوں میں سنتے آئے ہیں، ان کا نہ چاہتے ہوئے یہ جو تسلسل کے ساتھ اور استمرار کے ساتھ جو عمل جاری تھا قرآن کو سننے کا اور تراویح پڑھنے کا، بتقاضائے مجبوری، بوجہ مجبوری، یہ ان کا تسلسل، عمل کا یہ تسلسل جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے، مساجد کے انتظامیہ کے ذہنوں میں بھی سوال یہ ہے کہ جب 5 افراد کی صرف اجازت ہے تو کیا کیا جائے؟ قرآن سنا جائے یا نہ سنا جائے؟ حفاظ قرآن بھی پریشان ہیں، تو اسی مسئلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں گفتگو کرنے کی جو ابتدا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان سے اور حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سے میں اس مسئلے کو سمجھنے کی ابتدا کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، اور باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر، یہ باب ہے، باب کا عنوان ہے، اور حدیث نمبر 6853 ہے، 6853 6853 نمبر حدیث ہے۔ اب دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہمیں بہت کچھ رہنمائی مل جاتی ہے۔ ہمارے آج کے اس زمانے میں ہمیں ایک روشنی ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں کہ جب مساجد میں صرف 5 افراد جا سکتے ہیں بس، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سننا چاہیے یا قرآن نہیں سننا چاہیے؟ اور سورہ تراویح ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب کوئی قوم اور ایک جماعت اور لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے، جمع ہونے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، جب وہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں تو ان کی غرض یہ ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کی غرض سے جمع ہوتے ہیں، ویتدارسونہ، اور اس کلام مجید کو، کلام پاک کو، قرآن مقدس کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے، پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، سننے یا سنانے کے لیے، یہ درس و تدریس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ سیکھنے سکھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
قرآن مقدس پڑھنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تلاوت کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لوگ اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جب جمع ہوں، یا قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جب جمع ہوں، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جب اس کام کے لیے لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے، اس کا درس دینے یا درس سننے کے لیے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس کام کے لیے اللہ کے گھر میں، مساجد میں، مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انہیں انعام یہ عطا فرماتا ہے، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہ ان کے قلوب پر اور ان کے وجود پر اللہ رب العزت کی سکینت کا نزول ہوتا ہے، سکون اور اطمینان اللہ رب العزت ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے۔ سکینت کا نزول ان جمع ہونے والوں کے وجود پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان پر سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے، پہلا انعام یہ ملتا ہے۔ اور دوسرا انعام وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصار میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی موسلا دھار ان پر بارش ہوتی ہے، جو اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں اس کام کے لیے، قرآن سننے سنانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، اس کا درس دینے کے لیے یا سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور آگے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان پر اپنے نورانی پروں کا سایہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، وہ ان پر سایبان کرتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق انہیں وہ بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العزت اللہ کے اپنے گھر میں جمع ہونے والے ان بندوں کا ذکر اپنے ملائکہ کے درمیان بڑے شان کے ساتھ فرماتا ہے، کہ جو بندے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں قرآن سننے کے لیے، سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے یا سکھانے کے لیے، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے، اپنی سکینت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے آ کر کے اس کی نورانی جو مخلوق ہے ملائکہ، وہ بھی ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت یہ عطا فرماتا ہے، سب سے بڑا کرم یہ فرماتا ہے کہ ان جمع ہونے والوں کا، قرآن سننے اور سنانے والوں کا، سیکھنے اور سکھانے والوں کا، قرآن کا درس سننے اور قرآن کا درس دینے والوں کا ذکر اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کے درمیان فرماتا ہے، ان کی تعریف فرماتا ہے، توصیف فرماتا ہے، اور ان کا ذکر اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ یہ عظیم ترین نعمت ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس یہ ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ یہ جب بھی پڑھی جائے، یہ اس کی کوئی آیت پڑھی جائے، کوئی سورت پڑھی جائے، کوئی پارہ پڑھا جائے، یا اس میں کہیں سے بھی کچھ تلاوت کی جائے، تو حضور پاک علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے ایک حرف بھی اللہ کے کلام سے، کتاب اللہ سے تلاوت کیا، پڑھا، ایک حرف بھی جس نے قرات کیا اور پڑھا، فلہ بہ حسنۃ، تو اس کے بدلے میں ایک نیکی اسے ملتی ہے، اور والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی اللہ رب العزت اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے، اور اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں قرآن کو سننے اور کسی اور گھر میں جو اللہ کا گھر نہ ہو وہاں قرآن سننے میں فرق یہ ہے کہ جب بندہ کہیں اور قرآن سنتا ہے تو اسے صرف ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں کوئی تلاوت کرتا ہے، اور جب اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن سنتے اور سناتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن سے متعلق جو بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں چیزیں،
قرآن کا علم کسی بھی صورت میں وہ سیکھتے ہیں، خواہ وہ اسے تلاوت کرنا ہو یا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہو، کسی بھی طرح سے جب قرآن پاک میں وہ غور کرتے ہیں، بہر صورت جب اللہ کے گھر میں وہ حاضر ہوتے ہیں بندے اور اللہ کے گھر میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے جگہوں پر یہی کام کرنا اور اللہ کے گھر میں یہ کام کرنے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے جگہوں پر جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، گویا کہ ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جب کہیں اور بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اسے یہ نیکی ملتی ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں بندہ تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اسے پھر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ یہ تو ملتا ہی ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ ہی یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اپنی سکینت نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر اپنا سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ساتھ ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑا انعام یہ ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر کے اس کا کلام سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ان پر خاص انعام اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنی نورانی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے، شان کے مطابق ان کا ذکر کرتا ہے اپنے ملائکہ کے مابین۔ تو اب ہمیں سمجھنا یہ ہے اور سمجھنے سے پہلے ہم چند ایک مسائل پر غور کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں خلاصے کی جانب آتا ہوں۔ اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب 5 افراد کی اگر اجازت ہے کسی مسجد میں جمع ہونے پر، اور امام کوئی حافظ ہو یا کوئی ایسا شخص موجود ہو جو قرآن سن سکتا ہو اور جو قرآن سنا سکتا ہو، اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز میں قرآن سن سکتے ہوں، تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز ہر بندے کے لیے پڑھنا، لیکن تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت کفایہ ہے، یعنی کہ اگر کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں اگر کسی مسجد میں لوگ جماعت تراویح کی کر لیتے ہیں تو تمام لوگ جو تراویح کی جماعت میں شریک نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی گناہ سے بری ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں گناہ نہیں ہوتا، اور تمام لوگ اگر جماعت چھوڑ دیں تو سب لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو جماعت تو سنت کفایہ ہے، لیکن تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھنا ہر ایک کو ضروری ہے۔ اب وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو جماعت کے ساتھ، اور اگر تنہا پڑھ سکتے ہیں تو تنہا۔ تو ایسی صورت میں کہ جب تراویح کی نماز ہو یا 5 وقتہ نمازیں ہوں، یہاں تک کہ جمعہ میں بھی لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں مساجد میں جمع ہونے کی اجازت نہیں، 3 4 5 افراد سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، تو ہمیں توجہ اس چیز پر دینی ہے کہ جب 5 افراد کے جمع ہونے پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 5 افراد جمع ہو سکتے ہیں، اور جب 5 افراد جمع ہو سکتے ہیں وہ مل کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور حافظ بھی موجود ہے، خواہ وہ مسجد کے امام ہوں یا کوئی اور اسی علاقے میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو حافظ قرآن ہو، جو قرآن سنانے کے لیے بھی آمادہ ہو، اور تمام صورتیں ایسی ہوں کہ قرآن سنا جا سکتا ہو، تو پھر بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ حافظ قرآن موجود ہو اور قرآن نہ سنا جائے۔ جب کوئی بندہ جو کہ اللہ کے کلام پاک کا حافظ ہو موجود ہے اگر کسی مسجد میں، یا کسی علاقے کے لوگوں کو میسر ہے اور وہ اس کا انتظام کر سکتے ہیں کہ انہیں بلا کر کے ان کے ذریعے سے اللہ کے کلام مجید کو تراویح کی نماز میں سن سکتے ہیں ان سے، تو انہیں ضرور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے،
اور اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہو کر کے ضرور قرآن کو سننا چاہیے، اور سن کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس فرمان کے مطابق ان نعمتوں کا مستحق ہونا چاہیے کہ وہاں جا کر کے وہ قرآن سنیں اور سن کر کے اس نعمت کے مستحق ہوں کہ اللہ رب العزت کے ملائکہ ان پر اپنے نورانی پروں کا سایہ کریں، ان پر اللہ کی سکینت نازل ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت انہیں اپنے حصار میں لے لے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت ان اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں کا تذکرہ کہ اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی کے عالم میں کہ جہاں اجازت نہیں ہے، صرف 5 لوگوں کی اجازت ہے تو بالکل 5 سے زیادہ نہ جائیں، لیکن کم سے کم 5 لوگ ضرور جا کر کے قرآن کی تلاوت کو سنیں، اور تراویح کی نماز میں ضرور قرآن کو مکمل پڑھا جائے۔ یہ در مختار ہے، اور در مختار میں کتاب الصلاۃ باب الوتر والنوافل، یہ باب ہے، یہ چیپٹر کا نام ہے در مختار کتاب الصلاۃ باب الوتر والنوافل۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں قرآن مجید جو تراویح کی نماز میں ختم پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کتنا پڑھنا چاہیے، اور 1 مرتبہ پڑھنے کی حیثیت کیا ہے، 2 مرتبہ اگر ختم کیا جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اور اگر 3 مرتبہ ختم کیا جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں والختم مرتن سنہ، 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا، کم سے کم 1 مرتبہ قرآن پاک مکمل ختم کرنا مسجد کے اندر تراویح کی نماز میں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور ومرتین، 2 مرتبہ ختم کرنا فضیلہ، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور وثلاثاً، 3 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا یہ افضل ہے، وثلاثاً افضل، 3 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا یہ افضل ہے۔ تو جب ایسی صورت موجود ہے، یہ صحیح ہے کہ 5 افراد سے زیادہ نہیں جا سکتے، لیکن کم سے کم 5 افراد تو سن سکتے ہیں۔ جب جماعت سنت کفایہ ہو رہی ہے تو پھر تراویح کی نماز میں اس سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب کیوں نہ حاصل کیا جائے، کیوں اس سے محرومی اختیار کی جائے۔ یہ میں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ائمہ مساجد حافظ قرآن ہیں۔ اب صرف لوگ یہ سوچ کر کے کہ جب لوگ نہیں آئیں گے، لوگ جمع نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا پڑھنے سے، جب آپ 5 وقتہ نمازیں 3 4 5 افراد کے ساتھ مل کر کے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جمعہ جب اس مشکل گھڑی میں آپ 3 افراد کے ساتھ یا 4 یا 5 افراد کے ساتھ مل کر کے پڑھ رہے ہیں، تو تراویح کی نماز میں قرآن آپ کیوں نہیں سن سکتے، اور قرآن سن کر کے ان فضیلتوں سے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے، اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والے کیوں نہیں بن سکتے۔ اس ماہ مبارک میں جو اللہ رب العزت نے نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کیا ہوا ہے، تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے، اور 1 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنے کا اہتمام کر کے کیوں نہ اس سنت پر بھی عمل کیا جائے۔ جہاں امام حافظ نہیں ہے یا جن مساجد میں حافظ میسر نہیں ہیں، تو پھر وہ تو خیر ان کی مجبوری ہے، وہ معذور ہیں۔ جن کی مساجد میں حفاظ قرآن موجود ہیں، جن کی مساجد میں حافظ موجود ہیں، اس کے باوجود ان مساجد کی انتظامیہ نے یا جن حفاظ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کا ازدحام نہ ہونے کی وجہ سے اور اذن عام نہ ہونے کی وجہ سے صرف جب 5 افراد آئیں گے تو چلو ہم قرآن نہیں سناتے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ آپ بہت بڑی اور عظیم ترین نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کر محروم کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے کسی نے روکا نہیں ہے، اس نعمت کے حصول سے۔ اس نعمت کو آپ بڑھ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ حافظ قرآن اگر آپ ہیں تو آپ ضرور سنائیں، انتظامیہ کو راضی کریں، ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے ان کو یہ سمجھائیں کہ بھائی قرآن مجید کا 1 مرتبہ ختم کرنا ماہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں یہ سنت ہے، ہم کیوں جان کر کے اس سنت کو ترک کریں، کیوں تارک بنیں اس سنت کے، اس سنت کو آپ عمل میں لائیں۔ اگر 1-2 دن آپ نے جو چھوڑے ہیں انہیں چھوڑ دیں، وہ تو گزر گئے، اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو بقیہ ایام ہیں، ابھی جو دن ابھی باقی ہیں، اس میں آپ کوشش کریں
کہ آپ قرآن مجید شروع سے لے کر کے سورۃ الفاتحہ سے والناس تک سنائیں، 5 افراد ہی اسے سن سکتے ہیں تو سنیں، اس لیے کہ جب آپ قرآن کو مکمل کریں گے تو جس طرح جماعت سنت کفایہ ہے، جماعت ایک جگہ ہو گئی تو تمام افراد جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، تراویح کی نماز سے نہیں بری ہوتے، جماعت سے بری ہو جاتے ہیں۔ باقی تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، تراویح تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن جماعت اگر دوسرے کہیں تنہا بھی پڑھ لیتے ہیں تو ضرور ان کے ثواب میں کمی آتی ہے، جماعت کا ثواب انہیں نہیں مل پاتا، لیکن وہ تراویح پڑھنے کا انہیں ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو حفاظ قرآن ہے، اگر انہوں نے اپنا دامن چھڑایا ہے اس وجہ سے کہ لوگ نہیں ہوں گے، چلو ہٹاؤ، تو آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور کمر بستہ ہوں اور قرآن سنائیں۔ اور اگر انتظامیہ نے آپ کو روکا ہے تو آپ انتظامیہ کو سمجھائیں کہ قرآن مقدس ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں سنانا یہ سنت ہے، اور اسے بھی بعض نے سنت مؤکدہ لکھا ہے، حالانکہ میں احتیاطاً اسے سنت کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں دونوں قول ہیں، بعض نے سنت مؤکدہ کہا، بعض نے غیر مؤکدہ کہا، لیکن سنت تو ہے۔ اور آپ موجود ہیں، اللہ کے فضل سے آپ حافظ قرآن ہیں، آپ سنا سکتے ہیں، اور 5 افراد کے جو سننے والے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں، چونکہ اب ملک میں لوگ دور دراز سے کہیں نہیں آ سکتے، تو آپ کے اپنے محلے کے افراد میں سے لوگ ایک دن 5 افراد آئیں، ہر دن 5 الگ الگ افراد آئیں، تو آپ اس چیز کو بھی خیال رکھیں کہ ان کے بھی دل پر جو داغ ہے اور جو درد ہے ان افراد کے لیے کہ جو پورا قرآن سنتے رہے ہیں سال ہا سال سے، اور اس سال وہ مسجد ہی نہیں جا پا رہے ہیں، تو اگر 5 لوگوں کی اجازت ہے اور 5 الگ الگ افراد کو آپ تراویح کی نماز میں صرف محلے کے افراد کو اگر بلاتے ہیں تو کم سے کم کچھ اہل ایمان، اہل اسلام کے دکھ پر اور ان کے زخم پر آپ گویا کہ مرہم رکھنے کا اس طرح سے کام کر سکتے ہیں کہ گویا کہ 1 پارہ 1.5 پارہ آ کر کے اگر وہ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ جہاں پر وہ پورا مہینہ یا پھر وہ مسجد میں نہ آ سکتے ہوں، تو آپ اگر انہیں 1 دن بلا کر کے اللہ کے گھر میں اگر انہیں آنے کی دعوت دیتے ہیں، 5 الگ الگ لوگوں کو سب کو موقع اگر دیتے ہیں، تو یہ سب کے لیے ان کے زخم پر گویا کہ مرہم کا کام کرے گا۔ تو کوشش کریں، اور اگر 5 الگ الگ لوگوں کو نہیں بلا سکتے کسی بھی وجہ سے، تو جو 5 لوگ فکس نماز پڑھ رہے ہیں انہی کو یہ چاہیے کہ کم سے کم وہ قرآن کو سنیں، اگر حافظ قرآن امام ہے تو، نہیں ہے تب تو مجبوری ہے، تب تو کوئی بات نہیں، تب تو آپ معذور ہیں۔ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا معمول ماہ رمضان المبارک میں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کتاب بدء الوحی، اور باب کا نام ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 6 ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا معمول دیکھیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یہاں سے سمجھیں۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں خصوصی طور پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا، حضور کے سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور بڑے سخی تھے اور بڑی سخاوت فرماتے تھے، اور ماہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کا جو دریا ہے وہ اور موجیں مار رہا ہوتا تھا۔ سخاوت ویسے بھی آپ سخی تھے، لیکن وہ سخاوت اور عام ہو جاتی تھی اور بڑھ جاتی تھی جب ماہ رمضان مبارک آتا تھا۔ تو اسی کے یہ الفاظ ہیں اسی روایت کے کہ ایک اور عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان المبارک میں کیا ہوا کرتا تھا، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، ماہ رمضان المبارک کی ہر رات میں حضرت سیدنا جبرائیل امین سید الملائکہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضور سے ملاقات کرتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کرتے کیا تھے، جبرائیل امین اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَيَتَدَارِسْهُ الْقُرْآنِ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین آتے اس لیے تھے حضور کے پاس، ہر ماہ رمضان المبارک کی جو رات ہوتی تھی ہر رات میں،
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مل کر کے قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے قرآن پاک کا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کا جو معمول تھا، اب وہ تو امام الانبیاء سید الرسل ہیں، تو امام الانبیاء اور سید الرسل کی شان یہ ہے کہ وہ امام الملائکہ اور سید الملائکہ کے ساتھ مل کر کے قرآن کو سننے اور سنانے کا کام، اس کے دور کرنے کا کام، اسے پڑھنے اور تلاوت کرنے کا کام کرتے تھے وہ اپنی شان کے مطابق، اور ہم ان کے امتی ہیں تو کم سے کم ہم بھی مساجد میں جمع ہو کر کے یہ کام یعنی قرآن کو سننے اور سنانے کا کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل امین کو سناتے تھے یا حضرت جبرائیل امین حضور کو سناتے تھے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کم سے کم اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اگر گزشتہ سالوں تک ہم نے کثیر مجمع کو اگر قرآن سنایا ہے تو آج کم سے کم 5 لوگوں کو تو سنائیں۔ 5 لوگوں کو نہ سننے سے کسی نے منع کیا ہے، نہ سنانے سے کسی نے منع کیا ہے۔ اگر سنانے والا صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ لوگوں کا ازدحام نہیں ہوگا، لوگوں کی کثرت نہیں ہوگی، لوگوں کی بڑی تعداد نہیں ہوگی، تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اور اگر انتظامیہ کی جانب سے یہ رکاوٹ ہے کہ جب 5 لوگ ہی ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا سنانے سے، تو یہ انتظامیہ کو چاہیے یا حفاظ قرآن کو چاہیے، جن کا بھی یہ فیصلہ ہو وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جب آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ سنا سکتے ہیں اور دوسرے سن سکتے ہیں تو آپ ضرور قرآن مجید کو سنانے والے جن مساجد میں حفاظ موجود ہیں، خدا را وہ ضرور قرآن مجید کو سنائیں، اور سنا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، رات میں قرآن سننے اور سنانے کی سنت کو زندہ کریں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں، اور اللہ کی ملائکہ کے اس جلسے میں اللہ رب العزت جو شان کے ساتھ اس بندوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس جلسے میں آپ کا بھی نام لیا جائے۔ اے حفاظ قرآن، اے سنانے والوں، آپ کا بھی نام لیا جائے۔ اے حفاظ قرآن کے پیچھے قرآن کو سننے والوں، آپ کا بھی نام لیا جائے۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لیا جائے، اللہ آپ کا ذکر کرے اپنی شان کے لائق، تو آپ خدا را مسجد میں آ جائیں اور قرآن کو سنیں اور سنائیں، اور قرآن مجید جو ماہ رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا، مکمل پڑھنا جو سنت ہے، اس سنت کو زندہ کریں۔ یہ اتنی دعوت تھی آج کے لیے۔ آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ 5 افراد سے زیادہ کسی مسجد میں جمع ہونے کی اجازت نہیں دیتے، تو جو قانون ہے اس قانون سے بغاوت ہرگز نہ کریں۔ 5 افراد سے زیادہ کبھی کہیں کسی مسجد میں جب تک اجازت نہیں ہو جاتی، جب تک لاک ڈاؤن ہٹ نہیں جاتا، یا جب تک حکومت کی جانب سے اذن نہیں مل جاتا، تب تک آپ 5 سے زیادہ کسی مسجد میں ہرگز جمع نہ ہوں۔ لیکن جو 5 افراد جمع ہو رہے ہیں، امام اگر حافظ ہیں، ان کے پاس حفظ قرآن کی نعمت ہے، تو وہ 5 افراد ہی سنیں، اور امام صاحب انہیں، حافظ قرآن انہیں ہی قرآن سنائیں۔ میں نے 5 افراد کے لیے بدل کر کے اس لیے کہا ہے تاکہ جن لوگوں کو 30 کے 30 دن ماہ رمضان المبارک میں اگر مسجد میں آنے کا موقع نہ ملے، اور جو سال ہا سال سے قرآن سنتے چلے آئے تھے، اگر انہیں 1 پارہ بھی سننے کو نہ ملے، اور 1 دن بھی اگر مسجد میں نہ آنے کو ملے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ کم سے کم 1 دن تو اللہ کے گھر میں آنے کا موقع ملے، 1 دن تو اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملے، 1 دن تو اللہ کے کلام کو سننے کا موقع ملے۔ تو ایک طرف کچھ نہیں مل رہا ہے، اور ایک طرف کم سے کم 1 دن، اور ایک دن اللہ کے دربار میں حاضری نصیب ہو رہی ہے، اس کا کلام سننا نصیب ہو رہا ہے، اور کلام کو سن کر کے اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ملائکہ ان پر اپنے نورانی پروں کا سایہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان قرآن سننے اور سنانے والوں کا ذکر اس اپنے ملائکہ کے اجلاس میں اور اس مجلس میں فرما رہا ہے۔ تو سب کو موقع دیں وہ افراد جو صحت مند ہیں۔ اگر کوئی کسی طرح کی بیماری ہے یا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ فل افراد کو ضرور اپنے مساجد سے دور رکھیں، اور کسی طرح کی بد نظمی نہ ہونے پائے۔ اگر
بد نظمی نہیں ہوتی ہے اس صورت میں نے کہا ہے، ورنہ اگر فکس 5 لوگ بھی پڑھ رہے ہوں اور حافظ قرآن ہوں تو انہیں قرآن سنا لینا چاہیے۔ تو حافظ قرآن کے لیے کہ اگر وہ سناتے ہیں تو ان کے سنانے کا فائدہ ہوگا، نہیں سنانے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کبھی پیش آتی ہیں۔ مشکلات یہ پیش آتی ہیں کہ اگر نئے حفاظ کرام ہوتے ہیں یا وہ جن کا حافظہ کمزور ہے تو پھر ان کے قرآن بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو مساجد کی انتظامیہ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ انہیں قرآن سنانے سے نہ روکے، اس لیے کہ اگر بندہ قرآن نہ سنانے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یا وہ قرآن بھول جاتا ہے تو پھر اس میں آپ بھی حصے دار بنیں گے۔ آپ کو قرآن سنانے سے نہ کسی حافظ کو کسی نے روکا ہے، نہ سننے والوں کو سننے سے روکا ہے۔ آپ نے اپنی خوشی سے اس چیز کو ترک کیا ہوا ہے۔ آپ نے چونکہ اپنی خوشی سے اس چیز کو ترک کیا ہوا ہے تو بہرحال یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ قرآن سنیں اور سنائیں اگر حفاظ میسر ہیں تو، اور اگر میسر نہیں ہیں تو آپ معذور ہیں، پھر آپ سورہ تراویح پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے عشرہ مغفرت ہے، اللہ رب العزت اس میں ہمارے والدین کی، دوست احباب رشتہ داروں کی اور تمام حضور کی امت کی مغفرت فرمائے۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے آگے، جہنم کے عذاب سے اللہ رب العزت حضور کی تمام امت کو آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔